بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے شروع سے ہی قبلہ اول دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ظاہر ہے جس جگہ سے اسلام کا آغاز ہوا کوئی بھی مسلمان اسے بھلا تو نہیں سکتا۔ میرے دل میں فلسطین کو دیکھنے کی ایک خواہش تھی، ایک حسرت جسے زندگی میں پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ان دنوں حالات زیادہ خراب نہیں تھے تو سعودی عرب سے واپسی پر مجھے اور احسان احمد کو فلسطین جانے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے باقی فلسطین ہم گھومنے پھرنے تو نہیں جا رہے تھے، ہماری خواہش بس قبلہ اول کو دیکھنا تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بات سے باخبر تھی کہ وہاں جا کر ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو بس ایک خواہش وہاں لے گئی تھی، یا پھر اسے تجسس کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے زیادہ دیر وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اگر ہم 5 منٹ پر قبلہ اول کی زیارت کر لیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ تم کوشش تو کرو۔ میں نے بھی ہمت نہیں آری، آخر دم تک کوشش کرتا رہا۔ اضافی سٹے کے پیسے بھی ہمیں دینا پڑے، مگر میں نے اس وقت پیسوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کسی طرح ایک بار اپنی آنکھوں سے قبلہ اول کو بھی دیکھ لوں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ میرے خیال سے یہ سوموار کا دن تھا جب ہم لوگ مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میری برسوں کی پرانی خواہش پوری ہو گئی، مگر ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میرے دوست حسیب کہنے لگا صبح صبح کا وقت ہے تو اسی وقت سے یہاں لوگ نہیں، ورنہ تو میں نے سنا ہے کہ اس مسجد میں تو ہر وقت لوگوں کا ایک جمگٹا رہتا ہے، پتہ نہیں آج یہاں کیوں نہیں ہے۔ حسیب کے کہنے پر میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے جب نظر دور دور تک ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ مسجد اقصی نہ ہو بلکہ کوئی ویران سی مسجد ہے جس میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں یا صرف جمعہ کی محفل ہوتی ہے۔ میں نے جب دور دور تک دیکھا اور کوئی نہیں تھا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ماجرا ہے، آخر یہاں کوئی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ آج صبح خبروں میں ہی پڑھا تھا یہاں تو ایک بہت بڑی ہڑتال ہوگی۔ اس ہڑتال میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ شاید یہاں کے لوگ اپنی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر پورے ملک میں ہڑتال کر دی گئی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں یہ رکنے کا موقع کیسے ملا، ہم یہاں پہنچ گئے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ جب ایسی جگہوں پر ہڑتال یا پھر لوگوں کے مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر سیاحوں کا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بات تو اس کی بھی صحیح تھی۔ میں نے کہا کہ ہم اندر چل کر دیکھ لینا چاہیے، یہ مقدس جگہ اندر سے کیسی دکھتی ہے۔ میں اور حسیب اندر جانے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک چیخ سنائی دی۔ ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور سے ایک عورت کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر ہم ڈر گئے تھے۔ ویسے بھی یہاں تو جنگ کا ماحول اکثر بنتا رہتا تھا، لیکن ہم نے پہلی بار ایسی چیخ سنی تھی اور میں حسیب سچ میں دل میں بہت ڈر گئے تھے، لیکن ہم نے کسی بھی اظہار نہیں کیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ ذہن سے ذرا باہر آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ تقریباً 40 سے 45 سال کی عمر کی عورت تھی۔ اس نے اپنے سر پر کالا دوپٹہ پہن رکھا تھا، اس کا نور سے بھرپور چہرہ اس کے حجاب سے بھی عیاں تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ ایک تو اس جگہ کو عجیب سی ویرانی نے گھیرا ہوا تھا، اوپر سے اس عورت کا چیخنا چلانا اور رونا ایک بہت ہی دکھی کر دینے والا منظر پیدا کر رہا تھا۔ میں نے حسیب سے کہا کہ باہر چل کر ہمیں اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ مرکزی دروازے سے باہر نکلے تو وہ عورت زیادہ دور نہیں تھی، مسجد سے تقریباً 50 قدم ہی دور ہوگی۔ ہم بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے تو عورت کے ساتھ ایک 16-17 سالہ لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے ہمیں اشاروں کنائیوں میں بتایا کہ ہمارے کچھ زخمی لوگ ہیں جو پیچھے پڑے ہیں، اور حسیب کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھے مگر ہم نے انسانیت ضرور تھی۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دور لے جا کر انہوں نے ہمیں بچوں کی طرف دھیان دلوایا تو یہ دیکھ کر کلیجہ کٹ گیا کہ ہمارے سامنے 3 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ بچے بے پناہ معصوم لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر بالوں کی لٹیں پڑی ان کے بچپن کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بچے زندہ ہوں گے، لیکن ان کی ماں کے رونے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بچے اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ میں نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، وہ لڑکی بھی رو رہی تھی۔ میں نے میڈیکل کا کچھ علم حاصل کر رکھا تھا۔ میں نے ان بچوں کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی نبض تو رک چکی تھی، جسم بھی ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ انہیں یہ پڑا دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا
کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میں اب اس دنیا میں نہیں رہے، میں کیا کروں گی؟ ان کا تو باپ بھی نہیں ہے، کون انہیں دفنائے گا، کون ان کا جنازہ پڑھائے گا؟ وہ عورت یہ کہتی تو میرا سینہ کٹ جاتا۔ ساتھ میں اس کی لڑکی بھی کھڑی تھی۔ یہ تمہارے بچے کیسے اس دنیا سے چلے گئے؟ یہ تو بہت چھوٹے اور معصوم ہیں۔ بیٹے، دنیا ان کی معصومیت نہیں دیکھتی، دنیا ان کی قوم دیکھتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچے اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو بس ان سے تفریق شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دن تو میں اپنے بھائیوں سے بھی گلہ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے مظاہرے میں کوئی فرق آئے۔ جب مجھے میرے بچوں کی موت کی خبر ملی تو میں انہیں لے کر چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تماشا بنے۔ میرے تینوں بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی اللہ نے مجھے بڑے بیٹے سے نوازا تھا، مگر وہ بھی ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس کی عمر 18 سال ہوتی، لیکن اب تم دیکھو میری تو گود اجڑ گئی۔ میرے چاروں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے بھی جا رہی تھی، خود کو ہی تسلی دیتی۔ اس کی چھوٹی بیٹی جو اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی زیادہ غم برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں کے لیے یہ لمحہ بڑا دکھ دینے والا تھا، لیکن بیچاری جوان لڑکی کیا کرتی؟ حسیب اور میں بری طرح پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اب اس جوان لڑکی کا بوجھ اور ساتھ میں ان 3 بچوں کے جنازے، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے شاید ہمیں ہی نبھانا تھا، کیونکہ ہم یہاں سیر کرنے تو آئے نہیں تھے، ان لوگوں کے حال احوال جاننے، ان کے دل کے درد کو سمجھنے آئے تھے۔ اب جبکہ اس عورت کو ہماری مدد کی ضرورت تھی تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ حسیب کہنے لگا کہ یہاں آس پاس کوئی ایمبولینس ہوگی تو اسے بلا لیتے ہیں، کم از کم اس لڑکی کی طبیعت جو خراب ہو گئی ہے اسے تو آرام ملے۔ حسیب اور میں بڑی مشکل سے اس عورت کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ بیٹے، جو ہونا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ میری بیٹی بے ہوش ہوئی ہے، وہ مری نہیں ہے، اور اگر مر جائے تو پھر اللہ کے علاوہ اس کی موت کو کون روک سکتا ہے؟ میں ابھی ایمبولینس لے کر اسے ہسپتال لے جاؤں گی تو اس کے مظاہرے کا کیا ہوگا، جس کے لیے ہم لوگ 2 ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کی موت کی خبر کسی کو نہیں پتہ لگنے دی کہ کہیں میری وجہ سے، میرے غم کی وجہ سے میری ممتا ان مظاہرین کے راستے میں نہ آ جائے۔ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ ابھی اگر ایمبولینس اس دوران آ کر میری بیٹی کو ہسپتال لے جانے لگی پھر تو ہمارا مظاہرہ راستے میں ہی روک دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو تو بہانہ مل جائے گا کہ اس مظاہرے کی وجہ سے شہر کا امن و امان خراب ہو رہا ہے۔ میں ہرگز کسی کو اطلاع نہیں کروں گی۔ تم جلدی سے مجھے مسجد کے ٹینک سے ہی پانی بھر دو۔ میں اپنی بیٹی کے منہ پر چھینٹے ماروں گی تو یہ جاگ جائے گی۔ ابھی اس نے راہ حق پر نیا قدم جمانے شروع کیے ہیں۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے کتنے دکھ ہوں گے جنہیں اسے سمجھنا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنے بچوں کو سنبھال لوں گی۔ تم مجھے پانی لا کر دو۔ حسیب جلدی سے گیا اور مسجد کے صحن سے پانی کا بڑا سا گلاس بھر کر لے آیا۔ لڑکی کے منہ پر چھینٹے مارتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اسے حقیقت کا علم دوبارہ سے ہوا وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اماں، ہم تو یتیم بھی تھے اور بے سہارا بھی ہو گئے، ہمارے گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہوگا، اب کیا کروں گی؟ تم میری ماں تو بے سہارا ہو گئی۔ میں اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ لڑکی جو اپنی ماں کو سہارا دینے میں ناکام تھی، مگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا، اب کیا تم میرے بچوں کو اس مسجد کے صحن تک لے جاؤ گے؟ آخر ان کا نماز جنازہ بھی تو پڑھنا ہے، انہیں دفنانا بھی تو ہے۔ میں انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی گود میں لے کر رونا تو نہیں ڈال سکتی۔ یہاں پر اور بھی لوگ آئیں گے تو ان کے بھی دل کو غم لگ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی بیٹا کہ میرا غم کسی بیماری کی طرح پھیل جائے اور میری وجہ سے لوگوں میں بدامنی پھیلے، تو تم دونوں ایک ایک کر کے میرے بچوں کو صحن تک پہنچا دو، ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ میں اس عورت پر حیران ہو رہا تھا، آپ کیسے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گی؟ ہم تو 2 لوگ ہیں، 2 لوگ کیسے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کم از کم ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹا، وہ اللہ کا گھر ہے، ایک بار میرے بچوں کے وجود وہاں پہنچ جائیں تو پھر مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس تم انہیں وہاں پہنچا دو۔ اس عورت کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ حسیب بھی آ چکا تھا۔ ہم نے ایک ایک کر کے ان بچوں کو وہاں صحن میں پہنچا دیا۔
جہاں مسجد کا گنبد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ایک نظر اس مسجد کی طرف، ایسا لگتا تھا جنت کے باغوں میں پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے حسیب سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اشارے سے پوچھا۔ اس عورت نے ہمیں روک کر کہا، بیٹا ابھی پوری جماعت آئے گی، تم دیکھ لینا، آج تم اپنے رب کا معجزہ دیکھو گے۔ وہ عورت بڑی مضبوط لہجے میں یہ باتیں کر رہی تھی، تم کیا کرو گی اماں؟ اب یہاں پر لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک طرف تو آپ یہی چاہتی ہو کہ آپ کی وجہ سے مظاہرہ بھی متاثر نہ ہو، آپ کسی کو خبر بھی نہیں کرنے دینا چاہتی، اور دوسری طرف آپ اپنے بچوں کا نماز جنازہ بھی پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، میں ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے غم کو فوقیت نہیں دے رہی، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ یہ میرے تینوں معصوم پھول، میں نے انہیں بہت محنت سے پال پوس کر بڑا کیا، میں نے ان کے دماغوں کی تربیت کی، میں نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ جانتے ہو جب اسرائیلی عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ وہ تو اپنی مذہبی کتاب بھی کئی بار پڑھ لیتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ریاضی کے سوال حل کرتی ہیں، اچھی خوراک کھاتی ہیں، خوش رہتی ہیں، گانے سنتی ہیں، ہر طرح کی خوشیاں اپنے قدموں میں ڈھیر کر لیتی ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، مگر میرے بچے صوم و صلات کے پابند تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی عبداللہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، اور تم جانتے ہو میرے بچے اس قدر نماز کے پابند ہیں کہ نماز کی اذان ہوتے ہی دوڑے دوڑے میرے پاس چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں ہم نے مسجد جانا ہے۔ میں نے تو انہیں کبھی مسجد نہیں بھیجتی تھی، کیونکہ مجھے باہر کے حالات سے ڈر لگتا تھا۔ ہم پانچوں گھر کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے۔ بے شک وہ نماز افضل ہے جو مسجد میں ادا کی جائے، مگر میرے بیٹے مسجد آنے کے لیے بھی بہت چھوٹے تھے۔ جانتے ہو بیٹے، جب میری شادی ہوئی تب میری عمر 23 سال تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے موسیقی نہیں سنی، بلکہ جب میرے اندر ایک بچہ پلنے لگا تو میں نے ہر قسم کی موسیقی سننا چھوڑ دی تھی۔ میں نے ہر برے کام سے اس لیے توبہ کر لی کہ کہیں میری یہ سوچ میرے بچوں کے ذہن میں منتقل نہ ہو جائے۔ بیٹے، میں نے تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں پر قربان کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی کچھ کیا۔ میں اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، ان کو پال پوس کر بڑا کرنے میں اپنی جان دینا چاہتی تھی، لیکن اب جب میرے بچوں کی جوانی کی بہاریں دیکھنے کا وقت آیا تو دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ نے ہی تو کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے تو ہوا ہے، ورنہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے کتنی کوشش سے، کتنی محنت سے پال پوس کر اپنے بچوں کو بڑا کیا۔ وہ کیسے انہیں مجھ سے چھین سکتا ہے؟ اس نے اگر میرے بچوں کو اپنے پاس بلایا ہے تو نماز جنازہ کا بندوبست بھی وہی کرے گا۔ عورت یہ کہہ کر روتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ میں اور حسیب مسجد اقصی کا باقی حصہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، لیکن اس عورت کا غم دیکھ کر ہمارے دلوں پر ایک اور افسردگی طاری ہو گئی تھی۔ حسیب کہنے لگا، دیکھو اگر یہاں 10 منٹ میں ایسے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو سوچو یہاں رہنے والوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ تو ایک دن میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں مطمئن نہیں رہ سکتے ہوں گے۔ ان کو تو یہی لگتا ہوگا کہ ان کی زندگی اب گئی، اب موت آئی۔ وہ تو موت کے بارے میں ہر وقت تیار رہتے ہوں گے۔ حسیب بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ظاہر ہے ایسے علاقے میں رہتے ہوئے انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ میں اس عورت کے جذبے کی قدر کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کی دیوانگی پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مسجد اقصی میں ہی اس کے بچوں کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اور وہ مظاہرین میں سے کسی کو بھی نہیں بلانا چاہتی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک دیوانگی ہی تھی، ان میں کوئی منطق نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اور حسیب اس عورت کو اندر جاتا دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ اندر گئی تو اسی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اللہ کو پکارنے لگی۔ اس کی دعا کی آواز باہر بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی، اے میرے اللہ، میرے معصوم بچے ہیں، میں کیا انہیں یوں ہی دفنا دوں؟ میں بدامنی نہیں پھیلانا چاہتی۔ ارے میرے رب، تو انہیں اپنے پاس بلا ہی چکا ہے تو ان کی حرمت کا بھی بندوبست کر دے۔ اے اللہ، میں ان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میرے پاس تو ان کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے پر چلنے والوں میں سے بنا، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں میں سے۔ میں مظاہرین میں سے کسی کو نہیں بلاؤں گی، بس مجھے تیرا آسرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت باہر آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ سسکیاں لے رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے رب کو پکار رہی تھی، مگر اب وہ مطمئن تھی
کیا ہوا ہے اماں جی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں تو اس پر ترس کھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ وضو کر کے آؤ، نماز جنازہ کی تیاری کرو، باقی لوگ آ ہی رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھی، آخری بار انہیں سینے سے لگانے لگی۔ وہ اپنے بچوں کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ ان کے کفن دفن کا کیا ہوگا؟ میں نے حسیب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ ان ننھے پھولوں کو غسل کون دے گا، کون انہیں کفن پہنائے گا؟ یہ عورت تو بس نماز جنازہ کی ہی بات کر رہی ہے۔ ہاں لیکن ظاہر ہے غسل دینا تو ایک لازمی جز ہے، اور پھر مردے کو دفنانے کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس عورت کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے؟ یہاں رہ رہ کر ہاں مجھے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حد جذباتی ہو گئی ہے۔ 3 جوان بچوں کا غم کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ بیچاری پریشان ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسیب کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی، لیکن اب ہم جو کر سکتے تھے وہی کر رہے تھے۔ وضو بنا کر ہم لوگ صحن میں آئے، ہمارے حیرت کہ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تینوں بچے کفن میں لپٹے ہوئے تھے، اور ایسے جیسے کسی نے نہلا دھلا کر ان کے چہروں کو بھی صاف کر دیا ہو۔ خون کا ایک دھبا بھی ان کے چہروں پر نہیں بجھا تھا، اور ایک نفاست کے ساتھ انہیں کفن بھی لپٹایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو بچوں کو دیکھا۔ اگر انہیں کوئی نہیں کرواتا تو بھی اتنے کم وقت میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حسیب کی طرف دیکھا تو وہ بھی بے یقینی سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے 3 بچے اس کے سامنے کفن میں لپٹے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اسی طرح چارپائی رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ انہیں کوئی دنیا کا غم لاحق نہیں ہے، اور یہ اب کسی اچھے خوشگوار منظر کی طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کے چہروں پر واقعی میں مسکراہٹ تھی، نور ایسا کہ ان سے تو نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ میں ان بچوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ اب نماز جنازہ کا کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ بس تم ایسا کرو کہ ظہر کی نماز کی اذان دے دو۔ مگر ابھی 12 بھی نہیں ہوئے۔ میں اس عورت سے سوال کیا، میں جیسا کہتی ہوں ویسے ہی کر لو، اذان دو اور تم لوگ نماز جنازہ کی نیت بھی کر لو، اس کے بعد جماعت کے لوگ آ جائیں گے۔ وہ عورت خود بھی نماز کی نیت کر کے ایک طرف صحن میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ میں نے اذان دینا شروع کی تو مجھے مسجد میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا تھا کہ یکدم بہت سارے لوگ مسجد میں بھر گئے ہوں۔ اذان دینے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بہت سارے آدمی یہاں کھڑے تھے۔ میں پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید مظاہرین مظاہرہ چھوڑ کر اس مسجد میں بچوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ آدمی بہت مختلف تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسے کپڑے پہن لیں۔ میں ان آدمیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی شکلیں بھی کم و بیش ایک جیسی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر مجھے جواب دیا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور ایسی خوبصورت نماز جنازہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مانو ان کے آدمیوں کے کپڑوں سے اور ان کے چہروں سے ایک روشنی سی تھی جو نکل رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو ایسا لگا کہ کوئی وہم کر رہا ہوں، لیکن بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے پر بھی مجھے وہ غیر حقیقی نہیں بلکہ اپنے سامنے چلتی پھرتی حقیقت ہی معلوم ہو رہے تھے۔ کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ان بچوں کے لیے دعا کی اور یہاں کے حالات کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اب انہیں دفنانے کے لیے کیا کیا جائے، کوئی بندوبست ہے یا ہم آپ کی مدد کریں؟ ویسے تو ہمیں جانے میں بھی دیر ہو رہی ہے، ہمارے ایئرپورٹ جانے میں بھی ہمیں وقت لگ جائے گا، کیونکہ راستے میں مظاہرین بھی ہیں اور پھر یہاں سے نکلنے ذرا مشکل ہوگا۔ آگے لوگوں کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پورا دن ہی یہاں لگ جائے، تو اس سے پہلے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس عورت سے ہم نے اجازت چاہی۔ اس نے کہا باقی معاملات وہ خود دیکھ لے گی۔ 40 لوگوں کی وہ جماعت مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد باہر سے ہو کر ایک بار میرا دل چاہا کہ میں پھر سے اندر والے منظر کو دیکھوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں آخری بار۔ مگر جب میری نظر اندر صحن پر پڑی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 3 جنازے، نہ وہ عورت اور نہ 40 لوگوں کی جماعت۔ میں نے حسیب کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ یہ لوگ کہاں گئے۔ حسیب بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ اسے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا، یہ سب کچھ اچانک کیسے غائب ہو گیا۔
بچے کہاں گئے، عورت کی چیخیں، اس کا چلانا، رونا دھونا، دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، وہ سب کیا تھا؟ حسیب نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے تو پھر ہمیں آج کا دن یہیں گزارنا پڑ جائے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ میری اس بات پر مکمل یقین نہیں کریں گے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھا تب تک میں بھی معجزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن انسان جب اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اپنے نظریہ بدل لیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی مقام مقدس کی زیارت کرنے کا ایک موقع ضرور ملے، کیونکہ وہ جگہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے عشق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔